بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی اور عافیت سے رکھے. آج ہم المعقد الثانی عشر 12واں اصول پڑھے. خلاصہ تعظیم العلم کتاب کا 12ویں اصول میں ہے کہ انتخاب الصحبہ الصالحة له، یعنی علم کے حصول کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کو دوست بنانا. ویسے تو ہر جگہ ہی ہر شخص یہی چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم طالب علم کے لیے اصول پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پہ طالب علم کے لیے کہ وہ کیسے ساتھی کا انتخاب کرے. تو یہ سب کہتے ہیں کہ اتخاذ ضمیل ضرورت لازمۃ فی نفوس الخلق، یعنی مخلوق کے جو نفوس ہیں وہ دوست بنانے کے پری ہیں. یعنی ہر کوئی اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے عمومی طور پہ کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے دوست ہوں. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اکیلا نہیں رہتا. جیسا کہ آدم علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں تو جنت میں اکیلے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیوی بنائی سیدہ حوا رضی اللہ عنہ علیہ السلام. اسی طرح کہیں پہ بھی انسان جو ہے نا اکیلا رہنے کو پسند نہیں کرتا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل ہی کسی سے میل ملاپ نہیں رکھنا پسند کرتے. تو یہ نارمل رویہ نہیں ہوتا. جو نارمل انسان ہے وہ عمومی طور پہ ہے اس کا ایک دوست ہو، دو ہو، چار ہو، کسی نہ کسی شکل میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا پسند کرتے ہیں. وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ضروری چیز ہے. تو یہ لوگوں کے مخلوق کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. فَيَحْتَاجُ طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب. تو یہاں پہ طلاب کی بات ہو رہی ہے. ایک تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں نا کبھی اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، یہ تو عمومی معاشرے میں چلتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم خاص طور پہ طالب علم کی بات کریں کہ طالب علم جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسے جو نیک لوگ ہیں، جو طلاب علم ہی ہو، یعنی علم کے طالب علم ہیں، ان کو ہی وہ ان میں سے دیکھے کہ کون سا طالب علم جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے علمی اعتبار سے، جس سے مجھے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ابھی اس معاشرے کا، اس تعلق کا فائدہ کیا ہوگا؟ لتعینہ هذه المعاشرة على تحصیل علم، یعنی مقصد جو ہے نا وہ علم کے حصول کے اندر اس کو مدد ہو، مدد لینا وہ مقصد. وہ اجتہاد فی طلب ہی. کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اکیلا ہونا تو اس کا بعض کا سستی پڑ جاتی ہے، کبھی دل نہیں کر رہا، کبھی مصروفیت ہوتی ہے. تو اگر کوئی اچھا دوست ہو طالب علم تو بعض کا سستی پڑتی ہے، تو بندہ جو ہے نا وہ دوسرا جو دوست ہوتا ہے وہ آپ کو ابھارتا ہے کہ بھئی ہم نے جانا ہے، فورس کرتا ہے. بعض کا اس کے اندر سستی ہوتی ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں. کلاس کا ٹائم ہوتا ہے یا دل نہیں کر رہا تو وہ کہتا نہیں یار یاد کروا دیتا ہے، کسی ٹائم ویسے ذہن سے نکل جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو فائدہ اس لحاظ سے بھی ملتا ہے انسان کو. اسی طرح اگر ہم دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے، خاص طور پہ رمضان میں قرآن پاک کو دہراتے تھے. تو اس کے کئی فوائد ہیں. ایک تو انسان کو ذاتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حفظ کرے. یہ تو طالب علم کا اپنے ساتھ تعلق ہے. ایک ہوتا ہے اپنا کوئی اچھا دوست ہو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مذاکرہ جو کرنا ہوتا ہے نا، علم کا مذاکرہ، یعنی ایک مراجعہ کہہ لیں، دہرائی کرنا، یہ مراد ہے. تو اس میں بھی اس کو فائدہ ملتا ہے. اسی طرح اگر کسی عبادت میں سستی ہو رہی ہے، دیگر معاملات ہیں، ان میں اس کو فائدہ مل جاتا ہے ایسے اچھے دوست کی وجہ سے. اور تیسرا تعلق طالب علم کا اپنے استاذ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم دوستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دوست جو ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. تو الضمانۃ فی العلم ان سلمت من الغوائل نافعۃ فی الوصول الی المقصود. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے نا، علم کے اندر جو دوستی ہوتی ہے، اگر وہ فضول چیزوں سے پاک ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصود تک پہنچنے میں اس کو فائدہ ملتا ہے. یعنی اگر کہیں پہ کوئی ساتھی جو ہے وہ سست پڑ گیا تو دوسرا ساتھی اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے. ہمارے ہفتے والے دن فجر کے بعد ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ، تو ان کے گھر میں صحیح بخاری کا درس ہوتا ہے. تو میں اور کفایت بھائی جو ہے نا وہ اس میں جاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الارم لگایا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے فجر وہاں پہ جا کے پڑھنی ہوتی ہے. تو ہم کسی ٹائم میری آنکھ نہیں کھلتی تو کفایت بھائی کی مجھے کال آ جاتی ہے. کبھی وہ کمرے میں آ جاتے ہیں لینے کے لیے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے تھوڑی سستی پڑی، انہوں نے کہا نہیں بھائی تیار ہو جو ہم نے جانا ہے. کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے
ان کی آنکھ لگی ہوئی ہے، الارم ان کو سنائی نہیں دیا، میں نے کال کی، میں کہا کدھر ہے، میں انتظار کر رہا ہوں پارکنگ میں، تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی اس لحاظ سے بھی انسان کو ہیلپ ملتی ہے۔ اسی طرح کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، آپ کا ساتھی جو ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، درس چل رہا ہے، تو دونوں، یعنی بات ایک ہی ہو رہی تھی لیکن دونوں کے سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک بندے کو کوئی سمجھ آئی ہے، دوسرے کو کچھ اور سمجھ آئی ہے، تو جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں تو دونوں کے اپنے اپنے جو فہم ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، تو ایک تیسرا فائدہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے نا وہ درس سے کچھ اور مطلب لیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مطلب وہ نہیں ہوتا، یا اس کے ذہن میں بھی وہ چیز نہیں آتی، تو یہ جو مل جل کے مذاکرہ کرنے کا فائدہ ہے دوست کے اچھے دوست کے ساتھ، تو اس سے ہوتا ہے کہ دوسرے آئیڈیاز بھی آپ کے ذہن کے اندر آتے ہیں، بجائے کہ بندہ ایک ہی صرف اپنے آپ کو سب کو صحیح سمجھنا شروع کر دے، جب وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کی چیزوں جو ہے وہ شیئر کرتا ہے یا دوسروں کی سنتا ہے، تو پھر اس کو اس کے ذہن کے اندر وسعت آتی ہے کہ یار میرے ذہن میں تو یہ پوائنٹ ہی نہیں آیا جو اس کے بندے کے ذہن میں ہے، ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے۔ تو اس کے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے طالب علم، اگر آپ کا کوئی اچھا دوست آپ کو مل جائے، ولا يحسن بقاصد العلا الا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله اثر۔ تو جو بندہ بھی بلند رتبے کا متمنی ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرے، کیونکہ جو خلیل ہوتا ہے اس کا دوسرے خلیل پہ اثر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ جو بندہ ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، تو ہم تم میں سے ایک کو چاہیے کہ اس کو غور کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا اثر ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی بندے کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں ہے تو لوگ اس کو اسی طرح کا سمجھیں گے، کیونکہ جو بندہ اچھا ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں، اس کو تو پسند ہی نہیں ہوتا ایسی چیزوں میں بیٹھنا۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو فالو کرتا ہے فیس بک سوشل میڈیا پہ، اور پھر آہستہ آہستہ انہی کی طرح وہ بولنے لگتا ہے، یعنی غیر شعوری طور پہ اس کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں، یہ حقیقی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جتنا مرضی اس چیز سے بچنا کہ میں بڑا مضبوط ہوں یہ وہ، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے نا ایک گناہ کو بڑا سمجھتا تھا، لیکن وہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا جہاں پہ وہ گناہ عام کیا جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ برائی اس کے نزدیک کم ہوتی جاتی ہے، اس کی جو سنگینی تھی پہلے، کہ پہلے دیکھ کے اس کو جو اس سے نفرت ہوتی تھی، معاملات ہوتے وہ اس کے لیے اب ویسی نفرت نہیں رہتی، نارملائز ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر چیز، ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے وہ گناہ گناہ نہیں رہتا، وہ بعض بات اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ جس چیز کو پہلے حرام سمجھ رہا ہوتا ہے وہ پھر اس کو مکروہ سمجھنے لگ جاتا ہے، مکروہ کے بعد اس کو نارمل عادت سمجھ کے، اور پھر اینڈ پہ آتا ہے وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر کسی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، وجہ کیا ہوتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہی پسند کرتا ہے، تو اس حدیث کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس طرح راغب اصفہانی بڑے معروف مشہور امام بھی ہیں، لغت کی کتاب ہے، خاص کر قرآن پاک کی جو معانی ہے اس کے اوپر بھی ان کی کتاب موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیس عدا الجلیس لجلیسہ بمقالہ وفعالہ فقط، دوست کا دوست کے اوپر یا جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے صرف گفتگو اور افعال کا ہی اثر نہیں ہوتا بندے کے اوپر، بلکہ بالنظر الیہ، اس کی طرف دیکھنا یا اس کا آپ کی طرف دیکھنا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ بعض کا انسان جو ہے نا وہ ضروری نہیں کو کام کرے، وہ بندے کی مجلس میں موجودگی یا اس کا آپ کی طرف دیکھ لینے سے بھی انسان جو ہے نا کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کا دیکھنا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد ہے کہ ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک پروگرام تھا تو وہاں پہ کبار علماء میں سے شیخ آئے ہوئے تھے، تو میں ان سے پہلے میرا درس تھا، تو میں نے درس کے دوران کہا کہ جیسے جو کبار علماء آتے ہیں تو ان کو دیکھا کریں، ان کو دیکھنا بھی جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، یا یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہتے پروگرام ختم ہوتا ایک شخص نے کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھی آپ نے یہ بات کی ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہتے کہ کیونکہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، تو انہوں نے کہا کہ میرے اس وقت ایک ذہن میں بات آئی کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو عالم ہے، اس کی ہم کس وجہ سے تعظیم کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ انسان ہے یا بوڑھا ہے یا کیا ہے، اس وجہ سے تو نہیں کر رہے، ہم علم کی وجہ سے کر رہے ہیں، شرعی علم کی وجہ سے۔ تو شرعی علم کا حاصل کرنا یا ایسے لوگوں کی تعظیم کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، تو اس وجہ سے یہ عبادت میں شامل ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ یہ مجھ سے سوال کیا، تو اس نے مزید اچھا جواب دیا
جو سورہ کہف میں ایک آیت میں نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ کن لوگوں کے ساتھ تم نے رہنا ہے، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کا وہ مقصد کوئی نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرا۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا تعلق صرف یہی نہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ، یہ تو ظاہری بات ہے، بڑی جو عبادات ہیں جن کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، یہ تو اہم رکن ہے نا اسلام کے۔ لیکن عبادت کی اور بھی بڑی قسمیں جو عمومی طور پہ، جو ہم ان چیزوں کو عادات سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عادت نہیں ہوتی، وہ بلکہ عبادت ہوتی ہے۔ جیسے کسی سے دوستی رکھنا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت جب کفار جو کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے کمی کمین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کے بارے میں ایسے کرتے تھے کہ وہ اسٹیٹس نہیں تھا ان کا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی غلام تھے، کوئی غریب تھے، کوئی مساکین تھے، معمولی مڈل کلاس لوگ تھے، تو وہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمیں، یہ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اپنی مجلس سے نکالیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی تم صبر کر، اپنے آپ کو صبر کرنا، کن لوگوں کے ساتھ، نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو، اور ان لوگوں سے اعراض کرو، یہ جو تمہیں اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں ایسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے ہاں تو ظاہری بات ہے، ویسے بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کے ہاں تو تقوی والے جو لوگ ہیں وہی معزز ہیں۔ تو اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، کہ مرد جو ہے، آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہی ہوتا ہے، اگر وہ اچھا ہے، نیک ہے، اور متقی ہے، تو وہ متقی لوگوں کو ہی پسند کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاسق فاسق فاجر لوگوں کو اپنا دوست اس نے بنایا۔ ایک بندہ مسلمان ہے تو کفار سے دوستی تو نہیں کرے گا، وہ تو اپنے مسلمان لوگوں سے محبت کرے گا، ان سے دوستی کرے گا۔ تو دوستی کا جو معاملہ ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے اس کے اندر، کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ دوستوں کی وجہ سے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہیں جو نشے کی، آپ دیکھیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے کہ برے دوست مل جاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، وہ کئی سگریٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر وہاں اس کے بعد نشہ، کئی کئی نشے کی ایک شام ہے۔ تو شروعات اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ کسی داس نے کہا یار چلو یار چیک تو کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو جو طالب علم ہے نا، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، تو میرے اس علم کے حصول کے لیے میرے لیے کون سا بندہ فائدہ مند ہے، کون میرے مزاج میں ہے، کس کے ساتھ میں مذاکرہ کر سکتا ہوں، کس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو یہ اس طالب علم کے لیے عام آدمی کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ آگے شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ دوستی جو ہے نا وہ کن بنیادوں پہ ہوتی ہے، عمومی طور پہ اس کی کتنی اقسام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انما یختار للصحبة من يعاشر للفضیلہ، بعض لوگوں سے دوستی ان کے نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوتی ہے، فضیلت کی وجہ سے، لا للمنفعت ولا للذات، تو یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے، وہ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے نہ کرے دوستی، یا ویسے ذہنی سکون کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، جیسے الٹے سیدھے لطیفے سن کے یا مذاق ہنسی مذاق کرنے کے لیے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس کے نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس سے دوستی رکھنی چاہیے۔ فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة، معاشرے کے اندر تین چیزیں ہی ہوتی ہیں، دوستی کی بنیاد جو ہے نا وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نیکی، منفعت ہے یعنی فائدہ اٹھانا، اور لذت بس ہنسی مذاق کر لیا، اور جس کو کہتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ تو یہ عام لوگ تو کرتے ہیں، لیکن طالب علم کے لیے کیا ہے کہ وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ تو یہاں پہ یہ جو تین کیٹیگری ہیں، ان میں سے جو باقی رہنے والی چیز ہے نا، وہ پہلی ہے کہ جس کی بنیاد نیکی ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ مالدار ہے، اور کسی مالدار سے اس وجہ سے دوستی رکھنا کہ یہ مال والا ہے، اسے فائدہ ملے گا، میرے کام آئے گا، تو جب اس کے بعد مال ختم ہوتا ہے، تو وہی جو دوست دوست کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بڑا دوست ہے جی، یہ میرا جگری دوست ہے، تو وہ جگری دوست کے پاس جب مال ختم ہو جاتا ہے، تو وہی بندہ جو اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ دوستی اس کے مال کی وجہ سے تھی، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہنسی مذاق کرنے والا ہے، تو ایک ٹائم آتا ہے جب وہ یہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، بار بار ایک چیز سن کے، یا ایک جیسے لوگوں میں، تو اس کو وہ انجوائے نہیں مل رہا تھا، وہ جس مقصد کے لیے وہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ اب وہ مقصد پورا نہیں ہونا، تو وہ اس کو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی رہتی ہے، علم کے حاصل، تو وہ یہ مجلس کی ایک الگ لذت ہے، اس کو یہ چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں، فائدہ بھی ملتا ہے، لیکن فائدے کا مقصد علم ہوتا ہے، علم اور نیکی پرہیزگاری، ان چیزوں سے وہ سیکھتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، گفتگو سے، اور بری چیزوں سے وہ بچتا ہے، تو یہ والے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں فَانْتَخِبْ صَدِيقَ الْفَضِيلَةِ ضَمِيرًا فَإِنَّكَ تُعْرَفُ بِهِ، کہ ایسے دوست کو، جو دوستی ہے نا جو نیکی کی بنیاد پہ ہو، ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔
تو آپ نے نیک لوگوں کو دوست بنانا ہے۔ ان کا فائدہ کہ فَإِنَّكَ تُعْرَفُ بِهِ، اس کے ذریعے تمہیں پہچانا جائے گا۔ کیونکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہی اچھے لوگوں میں نہیں ہوتا، تو وہ پہچان بن جاتے ہیں اس کی، یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں وہ ٹھیک نہیں ہے ابھی؟ کیا مسئلہ ہے؟ یار یہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا، میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ فلاں لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ بندے ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہچان بن گئے نا وہی والے لوگ، تو دوست ہی آپ کی پہچان بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کے ذریعے آپ نے پہچانے جانا ان کو اختیار کرنے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ابن معنی، وہ کہتے ان کی کتاب ہے ارشاد الطلاب، طلاب کو نصیحت ہے جس میں انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ محتاط رہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول رکھنا جو سفیر ہوتے ہیں، بے وقوف قسم کے، پاگل، بے وقوف عقل سے پیدل لوگ، وہ اہل المجون جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، بھانڈ قسم کے جو لوگ، مراسی، والوقاحہ بہت زیادہ جرت مند ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ، میں تو بات کر دیتا ہوں ایسی بات کرنا۔ تو یہ بعض جگہوں پہ تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بے ادبی یا گستاخی کی طرف لے جاتی ہیں۔ گستاخ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ ہر بات کو جرت کے ساتھ کر دیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا اٹھنا چاہیے کہ وہ جن کی زبان سے کوئی بندہ محفوظ نہ ہو۔ تو یہ بات بھی انسان کو دیکھنی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو ان کی مثالیں ایسے انداز میں دے دینا یا ایسے انداز میں گفتگو کر دینا جو غیر مناسب ہو، ایک عام آدمی کے لیے غیر مناسب ہو۔ تو جب ایسی ہستیوں کا ذکر ہو تو جو بندہ بے باک ہوتا ہے نا، وہ بعض کا ان چیزوں کو بھی عام لوگوں کی طرح ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ وہ سیئ السمعہ، جس کی سمعت درست نہ ہو، بری ہو، یعنی اس کی جو معاشرے کے اندر پہچان ہے نا وہ اچھی نہ ہو، لوگ اس کو اچھا نہ جانتے ہیں، اس کے بارے میں برا ہی سارے معاشرے میں یہ چیز ہو کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ ان چیز ایسی لوگوں سے، یعنی جس کی اعمال اور اخلاق ایسے ہوں، برے اخلاق ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں مشہور ہے۔ والاغبیاء، جو غبی قسم کے ہوتے ہیں، بد دیانت بے ایمان قسم کے لوگ، ایسے لوگوں کو، والبلداء، وہ کہتے ہیں کہ جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فإن مخالطتهم سبب الحرمان و شقاوت الانسان، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا محروم رہ جاتا ہے، علم اس کو حاصل نہیں ہوتا، وقت ضائع ہوتا ہے، اور انسان کے اندر، انسان کا دل جو ہے نا وہ سختی آ جاتی ہے انسان کے دل کے اندر۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ 12واں اصول تھا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم 13واں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے جی، یہ ہمارے عاصم بھائی ہیں، انہوں نے کہا کمی کمیل کا لفظ اچھا نہیں لگا۔ تو بیسک یہ میرا لفظ نہیں ہے، کمی کمین تو کوئی بھی نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو، یہ تو میں نے کفار کا قول ذکر کیا تھا کہ کفار جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں ایسا سمجھتے تھے۔ باقی معاشرے میں تو اصل چیز یہ ہے کہ ذات کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پہ کہ یہ جو ہم نے قبائل بنائے ہیں، ذاتیں بنائی ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، اس کا تعلق کسی کی اس کے ساتھ نہیں کہ فلانا جو کمی کمین ہے تو فلانے کا اسٹیٹس ہے کیونکہ یہ فلانے خاندان سے ہے، اس کا کوئی اللہ کیا، اس کا کوئی نہیں۔ اللہ نے اسی صورت میں جہاں پہ یہ ذکر کیا وہاں پہ یہ بھی ذکر کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اللہ کے ہاں متقی شخص ہی عزت اور احترام کے لائق ہے، اللہ کے ہاں اسی کا مقام ہے۔ تو وہ کسی بھی ذات سے، بلال حبشی کیا تھے رضی اللہ عنہ، وہ غلام تھے، تو وہ اس وقت کے لوگوں کی نظر میں کیا تھے؟ جو آج ہم کہتے ہیں نا لفظ، ایسے لفظ بولتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے ردی، یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آئے ہوئے ہیں ایسے، یہ ان کے الفاظ ہیں جس کا میں نے اب عام زبان میں ترجمہ کیا، تو نعوذ باللہ ہماری جیسی نہ سوچ ہے نہ ہم ایسا سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہیے کسی کو۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی جو علامت بتائی ہے وہ یہ ایک بتائیے کہ ایک تو ہے کہ حق کو جھٹلانا، اور دوسرا لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو لوگوں کا حقیر کون جانتا ہے؟ جو یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ تو فلانا تو کمی کمین ہے جی، یہ بات ہی غرور اور تکبر والی ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں آپ کو جو بات سمجھ آئی ہے، میرا مقصد یہ نہیں، میں آپ کو ان کا بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے نا ان کی بات کر، ایسے لوگوں کے ساتھ، یہ کفار کا وہ تھا، وہ اس چیز پہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ کا، آپ سچے نبی ہیں تو آپ کی پیروی تو امیر لوگوں کو کرنی چاہیے، یہ غریب غربا جو معاشرے کا عام لوگ ہیں ان وہ کیوں آپ کے پیچھے ہیں؟
تو آج کا ہمارا تو یہ ختم ہو گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علم کی حفاظت کے لیے اس کے مکمل پوری کوشش کرنا اور اس کا مذاکرہ کرنا، اور اسی طرح اس کے بارے میں سوال جواب کرنا، یہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے باذن اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ابھی چونکہ ٹائم ہے 1:03 بج کے 22 منٹ ہوئے، تو ہم 3:40 پہ آج کلاس شروع کر لیں گے۔ ابھی تقریباً 40 نہیں، 29 کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ بعد ہم اگلی کلاس شروع کرتے ہیں جو حدیث والی ہے باذن اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔